بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور یہ ہفتہ 28 اکتوبر سے لے کے 3 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ پارٹ 1 ہے جس پہ ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایریز سے۔ ایریز آپ کا یہ ہفتہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے چھٹے گھر سے، چھٹے کا لارڈ 8ویں میں ہے، تو یہ آج سارا دن آپ بڑی مصروفیت میں اپنے وہ لوگ جو دفتری کام کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، تو وہ کافی مصروفیت اور اس میں رہیں گے۔ بٹ آپ کا یہ جو سیارہ ہے وہ 8ویں گھر میں مرکری اچھا بیٹھا ہے، سن کے ساتھ دماغ بڑا کام کرے گا، ہر چیز تیز تیز کریں گے، ہر چیز آپ کے مطابق ہوگا۔ بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، کسی قسم کا رسک نہیں لینا، کسی قسم کا رسک نہیں لینا۔ اگر آپ کوئی سینکشن دینی ہے، اگر کوئی آپ نے کوئی کہہ لیں کہ اپروول دینی ہے یا کوئی میجر ڈیسیژن کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے آپ نے سارے رولز اینڈ ریگولیشن ضرور دیکھیے گا۔ کوئی برائنڈ ڈیسیژن نہیں کرنا، کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا جس میں کوئی لوپ پول ہو رہ جائے، جس میں کوئی جھول آ جائے۔ تو وہ جتنا آپ کی نیت جتنی بھی اچھی ہوگی اتنا ہی وہ پھر آپ کے کھاتے میں پڑے گا، چارج شیٹ ہو سکتے ہیں، انکوائری چل سکتی ہے۔ یہ تو میں نے کہہ دیا محتاط رہنے والا مرحلہ جو میں نے کہا، کیونکہ چھٹا اور 8ویں کا لنک یہی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ اگر دیکھا جائے تو جب چھٹے کا لارڈ 8ویں میں ہوتا ہے تو کوئی سرکاری کاغذ ادھر ادھر ہونے کی کوشش ہوتی ہے۔ مثلا کوئی کاغذ دفتر کے کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، وہ آپ اٹھ کے دوسرے کمرے میں گئے ہیں، کوئی پیچھے سے اٹھا لے گا یا کوئی فوٹو کھینچ لے گا، تو اپنے کمرے کو کھلا نہیں چھوڑنا، اپنے کمرے کو، اپنے سیکرٹ کاغذوں کو بڑا سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ اور آپ کو کوئی کیس میں پھنسانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، کورٹ کچہری کے چکر لگ سکتے ہیں، یا کوئی آپ کو پرانی بیماری بھی تنگ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک ہے، لیکن اوورآل یہاں پہ آپ بڑی تیزی سے کام کریں گے، بڑی پرانے سارے مسئلے مسائل اپنے جتنا پینڈنگ ڈاک ہوگی وہ نکال لیں گے، اپنے حاسدین کو بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آپ کا کسی قسم کا وہ کہتے ہیں نہ، وہ یعنی کہ نارمل یہ ٹائم گزاریں گے، اور اپنے یہ جو بھی کام کریں گے اس پہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ویلفیئر اور اپنی بہتری کا سوچیں گے، جس سے آپ کے جو سپیریئرز ہوں گے، سینئرز ہوں گے، وہ بڑا اپریشیٹ بھی کریں گے۔ آپ اپنے پارٹنر کے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی رکا ہوا کام ٹھیک کر لیں گے، کوئی ڈوبا ہوا بزنس کو ٹھیک کر لیں گے۔ دماغ کیونکہ بڑا کام کرے گا، عقل بڑی ہوگی، اور یہاں پہ آپ کے سبارڈینیٹ بھی آپ کے ساتھ بھاگ بھاگ کے کام کریں گے، اور آپ ان کا بھی خیال رکھیں گے، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ آپ ہمبل ہوں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ کوئی قرضہ مل جائے گا یا قرضہ اتار لیں گے، یہ بھی ایک پازیٹیو ہوگا۔ کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ، سکنس ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی، کوئی آبسٹیکلز ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر جیل میں ہے تو وہ آپ کی ضمانت ہو جائے گی، اگر کچھ سکینڈل ہے وہ آپ ٹھیک ہو جائے گا، اگر کوئی ٹرانسفر غلط ہوئی وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور کوئی مینٹل سٹیبلٹی آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کی اگر آپ کمپٹیشن کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو دس از دی گڈ ٹائم۔ آگے 29، 30 کیتو اور مون آپ کا 7th ہاؤس میں ہے، اور ساتھ جوپیٹر کی ٹرائن ہے، اور لہٰذا یہ ایک بڑا اچھا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے۔ 7ویں کا لارڈ اوپر سے 9th ہاؤس میں گیا ہوا ہے، وہ وینس ہے، اور وینس یہاں پہ بہت پازیٹیو بیٹھا ہے۔ اور جب 7 کا لارڈ 9th میں جاتا ہے تو غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی، یا اگر آپ کا اسپاؤس آلریڈی باہر ہے وہ آپ کو کوئی پرمٹ بھیج دے گا، کوئی ویزا بھیج دے گا، اور آپ کے پاس کوئی گرین کارڈ آ جائے گا، اور یعنی کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ بن سکتا ہے جس سے پھر آپ ریگولرلی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاروباری حضرات، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی اچھی ٹریڈ ہو جائے گی، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن اچھی ہو جائے گی، اور باہر کے ملک میں رہنے والے کی مدد مل جائے گی، وہ بھی آپ کو کھلے دل سے قبول کریں گے، فارن کرنسی کمانے کا پورا چانسز ہوگا۔
بغیر ملکی سفر کا بھی چانس بن سکتا ہے، اور اگر آپ کی کوئی پرپوزل آتی ہے تو وہ غیر ملکی ڈگری ہولڈر والی پرپوزل بن سکتی ہے۔ تو یہاں پہ کیتو ساتھ بیٹھا ہے، اور کیتو آپ کو پتہ تھوڑا سا بندے کو خود بدھ ضرور کرتا ہے، تو اس لیے یہ آپ جیلی کاغذوں پہ نہ سفر کرنے کی کوشش نہ کیجیے، یہ ایک نیگیٹو کمان ہے کہ آپ فوجری نہیں کرنی۔ اور کیتو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے بندے کو، اور یہاں پہ آپ میاں بیوی میں تھوڑی سی رفٹ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن کنٹرول والی ہوگی۔ آپ تھوڑا باہر کا غصہ گھر پہ مت لائیے گا، تھوڑا سا ریلیکس رہیے گا، اور پھر آپ کا اسپاؤس آپ پہ شک کرے گا، آپ اس پہ شک کریں گے، جس سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جن کی محبت چل رہی ہے، جن کا آپس میں پیار و محبت کی پینگیں چل رہی ہیں اور سچی محبت چل رہی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ جوپیٹر دی ٹرائن ہے اس لیے وہ تھوڑی بہت گرما سردی ضرور ہوگی، لیکن بعد میں یہ معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کا شیئرڈ بزنس ہے، اس میں بھی آپ کو بڑا فائدہ پہنچے گا، ٹریڈ میں آپ کو اپنے آپ کو اٹھا لیں گے ٹھیک ٹھاک۔ دل بڑا کرے گا کہ 2 نمبری کروں، اپنے پارٹنر کو دھوکہ بھی دے دوں، اس سے ذرا پیسے بھی چھپا لوں، پر نہیں کر پائیں گے۔ اوورآل بس سوچوں کی حد تک انٹریگ رہے گی، پر کر نہیں پائیں گے۔ یہاں پہ کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کی سیکشل ڈیزائر بھی پوری ہو جائیں گی، جنرل ہیپینس بھی رہے گی، کسی جوا لاٹری میں بھی فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کی ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، ٹریولنگ بھی کر جائیں میاں بیوی دونوں۔ تو یہ صرف کیئرفل جنہوں نے رہنا ہے، وہ پریگننٹ خواتین جو ہے نا، وہ بہت خیال کریں اپنے آپ کو، ان کو اپنا بازار سے کوئی چیز، مسالوں والی کوئی چیز بھاگ دوڑ، کیونکہ کیتو جو ہوتا ہے نا بندے کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا، مشقت کراتا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں، میں کہہ کے ان کو بتاتا ہوتا ہوں، خاص طور پہ ایریز لبرا، یہ لوگ جو ہے نا، ان کو بہت ہی اپنے آپ کو خیال کرنا ہوگا، بہت ہی خیال کرنا ہوگا، اپنے آپ کو زچ نہیں کرنا، اور سکون سے یہ دن گزارنا ہوگا۔ اور 29، 30، 31 یہ 3 دن آپ کے بھاگ دوڑ میں رہیں گے، گھر کی صفائیوں میں رہیں گے، میاں بیوی کے آپس میں انٹریکشن رہے گا، اور ایک اچھا صرف آپ نے اپنی پریگننسی پہ اور اب بازار کی مسالے والی چیزوں کا پرہیز کرنی ہوگی۔ آگے 1 اور 2 نومبر تو مون، سن اور مرکری یہاں پہ اکٹھا اسکارپیو میں بیٹھا ہے۔ مرکری اسکارپیو میں اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا میڈیٹر پر وہ ہے مارس ہے، میں نے منتھلی پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ مون کیونکہ اسکارپیو میں ہے، اس لیے میڈیٹر تھوڑا سا دبا ہوگا، تو یہ آپ نے تھوڑا کیئرفل ہو کے ٹائم گزارنا ہوگا، کیونکہ موڈ سوئنگ آپ کے ڈپریشن کے چلیں گے، سینسٹیوٹی کے چلیں گے، اور وراثتی جائیداد کے معاملے میں آپ نے بالکل کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں کرنا، نہ اس کو فروخت کرنا ہے، آپ اس کو کمرشل بنانے کے میں دلچسپی لیں گے، کرائے پہ چڑھانے کی کوشش کریں گے، تو وہ سوچ سمجھ کے آپ نے کرائے پہ بلکہ ویریفیکیشن کر کے پھر ان کو چڑھائیے گا۔ ادروائز کوئی ایسا کرایہ دار مل جائے گا، جیسے اکثر کہتے ہیں نا، وکیلاں نو گھر نہ دیو، تو وکیل گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ دیں، پولیس کو نہ دیں گھر، وہ بھی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یو مسٹ بی ویری کیئرفل وائل گیونگ یور پراپرٹی آن رینٹ۔ تو اکثر میں کیسز دیکھیں کہ جب بھی گھر کرائے کو دیا کسی وکلا کو یا وکیل کو یا کسی پولیس والے کو، تو وہ گھر خالی نہیں کرتے بلکہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ یہاں کچھ بیماریوں کے جانور آپ کے بیمار ہو سکتے ہیں، وہ جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں ان کے جانوروں کو کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گا، تو اس لیے ڈیلے نہیں کرنا، فوراً ویٹرنری ڈاکٹر کو بلا کے ان کی ویکسینیشن، ان کی دوائیں، ان کی ٹریٹمنٹ ضرور کروا لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کا یہ 8واں گھر، بس ذرا
یہ آپ نے سوچ سمجھ کے ٹائم گزارنا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے رسک لینے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو کسی معاملات میں ڈالنے. اور یہاں پہ آپ اپنے یہاں اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی فیور بھی مل جائے گی. 8واں گھر آپ کی ڈیگریڈیشن ڈسکریس کا ہے، تو بس آپ نے مطاعت رہنا ہوگا، کوئی معاملات پہ ڈیلے ہوں گے تو اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا. اور آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے ہوں گے. ویکینڈ آپ کا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. مون وینس اکٹھا ہے، اور جب مون وینس اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو سیدھا کرتا ہے، فیشن کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، اور کول مائنڈڈ ہوتا ہے. اس دن کوئی نہ کوئی فنکشن میں بڑا تیار شیار ہو کے جائیں گے، کوئی شادی فنکشن میں بھی جائیں گے، فیئر مائنڈڈ ہوں گے، اور بڑے ایک بن سور کے آپ کہیں جاتے ہوئے نظر آئے. اور یہاں پھر کسی شرائن پہ جائیں گے، بڑا یہاں عبادات میں کسی کی مدد کرتے ہوئے، یہاں سارا دن چیریٹی کرتے، یہاں صدقات کرتے، ہیلپ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو یہ ہفتہ آپ کو ایریز ماہ سوائے آپ کے جو 2-3 ایشو میں نے پیچھے ڈسکس کیے، اس کے علاوہ آپ کا ہر مسئلہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا. معاملات کو زیادہ زور مت دیجیے گا، جیسے ہے چلتے رہیے گا. بس آپ اپنا جو مطاعت رویہ وہ ضرور رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی ٹورین، کیا حال ہے آپ کا؟ پروگرام لے کے آئیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 28 اکتوبر سے 3 نومبر کے درمیان. اسٹارٹ آپ کا 5ویں گھر میں ہو رہا ہے، اور 5ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے. مون ورگو میں ہے، دماغ بہت کام کرے گا، ایکٹیو ہوں گے. خاص طور پہ وہ لوگ جو ہائر ایجوکیشن میں، ان کا تو کمال کا رزلٹ نظر آتا ہے. اور جب 5ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، لوگ آپ کی پیار کرتے ہیں. اگر آپ کی محبت چاہ رہی ہیں تو وہ شادی میں کنورٹ طے ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی. اور جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسی سے شادی ہونے کے پورے چانسز ہوں گے. اگر آپ میری ایج کے ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تو اولاد آپ کے ساتھ ہوگی. وہ ماں باپ جن کے بچے باہر گئے ہوتے ہیں تو یہ شادی بیاہ کے سیزن میں آ جاتے ہیں، تو والدین ان کے ساتھ کافی انٹریکشن کریں گے. دوستوں یاروں کے ساتھ بھی آپ کا بہت انٹریکشن ہوگا، دوسرے ممالک میں آنا جانا رہے گا. بس آپ نے خاص طور پہ اگر جن کا کوئی نیٹل میں پرابلم ہے، وہ اپنے دوستوں کو گھر میں مت لائیے گا، اپنی مسز سے مت ملائیے گا، اپنے اسپاؤس سے مت ملائیے گا، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے میاں بیوی میں نچاکی ہو سکتی ہے. بچوں کے ساتھ اچھا رزلٹ یہ گزرے گا. اور آپ کا وہ لوگ جو ہائر ایجوکیشن میں، ان کی بھی بڑی، اگر ان کی پریزنٹیشن آتی ہے تو بہت اچھا بولیں گے، بہت ہی کمال کا ان کی پریزنٹیشن ہوگی. تھیسس بڑا اچھا ہوگا، ان کے ریسرچ ورک بڑا اچھا ہوگا، ان کی وزڈم اور اسپیکولیشن بہت کمال کی ہوگی. اور ان میں جب ان کی پریزنٹیشن ختم ہوگی تو ان کو بڑی کلیپس ملے گی، فیم میں اضافہ، پوزیشن ملے گی، اسٹیٹس بن جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنے کے پورے چانسز ہیں. سڈن ویلتھ ملنے کے چانسز ہیں، سڈن ویلتھ، جوا، لاٹری، سٹا، اس میں کوئی فائدہ ہو جائے گا. اور آپ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا. اسپورٹس میں بڑی دلچسپ رہے گی. بچوں کے اسپورٹس ڈے پہ بھی جائیں گے، وہاں پہ خود بھی حصہ لیں گے، خود بھی بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میوزک، ڈانس اور اس قسم کے فنکشنز اور سیر سپاٹے میں بھی دلچسپی رہے گی. بچوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے بھی جائیں گے. آگے 29، 30، 31، یہ 3 دن آپ کے چھٹے گھر میں، اور چھٹے کا لاٹ 8ویں گھر میں. تو چھٹے کا لاٹ جب 8ویں گھر میں آتا ہے تو یہ آپ کا ساتھ کیتو بیٹھا ہے، تو یہاں پہ آپ رسک لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک دم آپ کو اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں ہوگا، ایک دم ریئیکٹ کریں گے. لیکن جوپیٹر کی ٹرائن ہے، یو ول ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی چھٹے گا تو آپ کوئی نہ کوئی نیک نیتی سے بھی کام کریں گے، تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور سب کو. لیکن اینڈ جو ہوگا نا
وہ آپ کو ایکسپلینیشن ہو جائے گی، آپ کی چارج شیٹ ہو جائے گی، آپ کی یہ آپ نے فلاں اسٹیپ نہیں لیا، آپ نے فلاں کام نہیں کیا، آپ نے یہاں پہ اپروول نہیں لی، یہاں پہ آپ نے لکونہ چھوڑ دیا، آپ نے یہ، تو اس قسم کی نیٹیڈیٹی آپ کے خلاف جائیں گی اور کافی آپ تنگ ہوں گے. یا پھر آپ کے سرکاری یعنی آپ کے دفتر میں کوئی کاغذ ادھر ادھر ہو جائیں گے، آپ خود کاغذ ادھر کر لیں گے، بھیج دیں گے یا پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے. کیسز بن سکتا ہے آپ کو اگر کوئی کاغذ گم گیا. تو اپنے آفس کو کھلا مت چھوڑیے گا، اپنی سیکرٹ الماری کو بند رکھیے گا. اور یہاں کوئی جس کی وجہ سے پھر آپ کو کورٹ کچہری کے بھی چکر لگ سکتے ہیں. یا یہاں پہ وہ لوگ جن کو شوگر ہے، گردوں کے پرابلم ہے، یا کوئی اور دائمی تو وہ بھی ٹریگر کر سکتی ہے. بٹ اٹس کیوریبل، ایوری تھنگ بھی کیوریبل، کیونکہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے اور اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ 8ویں گھر میں وہ پازیٹیو بیٹھا ہے. پھر بھی ہم رسک نہیں لینا، کوئی نہ کوئی آپ اپنے معاملات کو سیدھا رکھیے گا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کا چھٹا گھر ہے تو یہاں پہ پھر میں کہوں گا کہ یہاں پہ آپ بہت کرٹ ہوں گے، آپ کسی کو سمجھ نہیں آنے دیں گے، سازشی ذہن ہوگا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے کبھی کدھر کبھی ادھر. سروس میٹر میں آپ بڑیاں پھرتیاں دکھائیں گے، اپنے حاسدین کی ٹھیک ٹھاک کلاس لیں گے. اور یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں تنگ کر سکتی ہیں، جیسے لسٹ میں جا سکتے ہیں، اینگر ایک دم ہو گئے، گریڈنگ، ایروگنس اور حسد. ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہوگا. اور آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز جو ہے نا ایک دم بڑھیں گے، لیکن یو ول ایبل ٹو کنٹرول اٹ. متحدوں کے ساتھ کبھی اچھا، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، کبھی ان کے ساتھ پیار کریں گے، یا کبھی ان کی شکایتیں لگائیں گے ہائر اپس کو. تو چارج شیٹ وغیرہ ایشو کرنے کی کوشش کریں گے. تو غریبوں کو مت ماریے گا. ڈس اپوائنٹمنٹ سکنس کے فیس چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایبسٹیکلز جو آئیں گی لیکن آپ دور کر لیں گے. اسکینڈل بنے گا وہ آپ ٹھیک کر لیں گے. کوئی ٹرانسفر آپ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن دین یو کین مینیج اٹ. اور ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے، ایک دفعہ ریجیکٹ ہوگی لیکن دوسری دفعہ آپ کی ہو جائے گی. تو یہاں پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں 3 دن، کیونکہ کیتو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا. تو صوفے کھینچیں گی، تپڑیاں ماریں گی، سیڑھیاں چڑھیں گی، بھاگ دوڑ کے کریں گی، ہیل پہنیں گی، جس سے ان کی پریگننسی افیکٹ ہو سکتی ہے. یا مسالے والی چیزیں، کڑھائیاں وغیرہ کھائیں گے جس سے آپ کا معدہ خراب ہوگا. جب معدہ خراب ہوگا تو آپ کے پریگننسی پہ بھی افیکٹ پڑ سکتا ہے. تو اس لیے اپنا جو وہ لوگ ڈائلسس پہ ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، دے مسٹ بی ویری 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 کیئرفل. اس کے بعد 1 اور 2 نومبر مون، سن اور مرکری، اور اس کا لارڈ 7ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے. تو یہاں پہ آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ بھی انٹریکشن، آپ کی جو بیگم ہوگی وہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کرے گا، اور آپ بھی پبلک میں بڑی اچھی گفتگو کریں گے، انداز بیان آپ کا بہت اچھا ہوگا. لیکن آپ کا کیونکہ وہاں پہ مارس نیگیٹو ہے تو آپ کی شریک جات کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے. آپ کی بیگم کے عموماً عزائے مخصوصہ، بچہ دانی، ہارمونل ڈس آرڈر کے چانسز بن سکتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو سکتا ہے. یا اگر پریگننسی ہے تو کوئی نہ کوئی ان کو گائنی کا مسئلہ آئے گا، جس سے آپ وہ پریشان ہو کے پھر آپ ان کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے. میاں بیوی کے درمیان تلقات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اور اولاد کی طرف سے بھی تھوڑے سے اپسیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن دوسروں کی پیدا کی مشکلات جو ہے نا وہ آپ نے نہیں ہونے دینی، بلکہ اپنے آپ کو یہاں پہ نارمل رکھنا ہوگا. اور مون اور مرکری جب اکٹھا تھا تو بندے کا دماغ بہت کام کرتا ہے، اور ساتھ سن اور مرکری بھی ہے. تو اپنے انٹلیکچوئل کا استعمال کیجیے گا، اپنے آئی کیو لیول کا استعمال کیجیے گا. یہاں پہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے اسپاؤس کو بھی ہینڈل کریں گے. 7واں گھر کو آپ میاں بیوی کے اندر بہت اچھی اہم آہنگی ہوگی، اور آپ کا رزلٹس آف پارٹنرشپ بہت اچھی ہوگی. اور پبلک میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو بڑا خیال کریں گے. لیٹیگیشن میں فائدہ پہنچ جائے گا. باہر کے ملک کا سفر کا آپ کا ایڈوانٹیجز بن جائے گا. آپ کی انرجی بڑی پازیٹیو ہوگی. میرج کمپیٹیبلٹی میاں بیوی کی بہت اچھی ہوگی. جنرل ہیپینس اور فارن افیئرز میں آپ کو بہت ہی پذیرائی مل جائے گی، ویزا لگ جائے گا، اور میاں بیوی کی
ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے. شیئر بزنس میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کا پیسے ایک دم اٹھ کے پیسے ٹھیک ٹھاک قسم کے پیسے آ جائیں گے. اس کے بعد سنڈے آ جاتا ہے، اور یہ 3 اکتوبر یہاں پہ مون اور وینس اکٹھا ہے. 8ویں کا لاٹ جو ہے نا وہ آپ کے یہاں پہ دوسرے گھر پہ. جب 8ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں آتا ہے تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو دولت جمع کرنے کی ہرس لگے گی، پیسہ کمانے کی ہرس لگے گی، اور معاشی بیوقوفی آپ کر سکتے ہیں. تو کوئی جائیداد فروخت کر کے پیسہ نہ گھر پہ رکھیے گا، کوئی پراپرٹی نہ رکھیے گا. پیسہ چوری ہو سکتا ہے، گم ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکہ پڑ سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو یہ جائیداد کے معاملات میں دور رکھیے گا. فنکشنز کو اٹینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں آپ کافی تیار شیار ہو کے، کپڑے شپڑے پہن کے، فیشنیبل ہو کے، بڑا کہتے ہیں شائی ہو کے، آپ موڈی ہو کے آپ کریں گے. اور وہاں پہ میوزک، آرٹ، اور اس میں بھی دلچسپی آپ کی بہت ہوگی. فیئر مائنڈیڈ ہوں گے، اور اسپاؤس کی طرف سے ٹھیک ٹھاک پیسے آ جائیں گے. اور یہاں پہ کوئی اچھی سی ای میل آ جائے گی باہر کے آپ کے سفر کی. مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی آپ کی بہت زیادہ. وراثتی جائیداد کا میں نے پہلے بتا دیا. کوئی گفٹ بڑا اچھا آ جائے گا، اور ان ہڈن منی آپ کی آ سکتی ہے. تو ویکینڈ آپ کا کمال کا ہوگا. نیند پوری کیجیے گا، ریسٹ کیجیے گا، اپنی بیٹری چارج کیجیے گا، اور انجوائے کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی جیمنائی پین کے ٹیکے لینے والے لوگوں، کیا حال ہے پیارے؟ ذہانت سے بھرپور، آئی کیو لیول سے بھرپور جیمنائی آپ کا یہ ہفتہ 28 سے 3 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اسٹارٹ آپ کا چوتھے گھر سے ہو رہا ہے. مون آپ کا ورگو میں ہے، اور چوتھے کا لاٹ چھٹے میں ہے. تو دماغ بڑا تیز کام کرے گا، بڑا بڑھ بڑھ کے دماغ کریں گے. اور یہاں پہ آپ کا چوتھے کا لاٹ جب چھٹے میں جاتا ہے نا، تو ایک تو اپنے پراپرٹی کے کاغذ لے کے آپ نے کوئی معاملات کو بالکل نہیں چھیڑنا، اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا. اور اس میں کوئی پراپرٹی بیچنے کے چکر میں، کوئی گاڑی بیچنے کے چکر میں، یا کوئی اس قسم کا کوئی رسک نہیں لینا. میں نے آپ کو کہا بڑا کول اینڈ کام ہو کے چلنا. اور یہاں پہ آپ نے کسی قسم کا جتنا نارمل بیہیو کریں، کوئی آپ نے بڑھ کے کام نہیں کرنا، کوئی آؤٹ آف دی وے نہیں جانا. جتنا کول رہیں گے، جتنا نارمل رہیں، اتنا ہی فائدہ ہے. اور کوئی چیز پراپرٹی یا کوئی سیل کر کے پیسے ساتھ لے کے ٹریول نہیں کرنا، یا گھر پہ نہیں رکھنے. نمبر 1. نمبر 2، والدہ کی صحت کا خیال کرنا ہے. والدہ سلپ ہو سکتی ہے، گر سکتی ہیں، تو یہ آپ کا ایک ہو سکتا ہے. اور دوسرا، آپ نے جو بھی فیملی میٹر میں بالکل کوئی معاملات کو ڈسکس نہیں کرنا. جتنا اگنور کر سکیں گے اتنا ہی بہتر ہے، اتنا ہی آپ فائدے میں رہیں گے. تو چوتھا گھر ہے، یہاں پہ آپ کی یہاں پہ رسپیکٹ میں اضافہ، آپ کے قد کاٹ میں اضافہ، آپ کی کہہ لیں کہ آپ کی فیم میں اضافہ، جنرل ہیپینس. اور یہاں پہ آپ کے ہر لوگ آپ کی جنرل فیئر ویل کے لیے آپ کے بہت خیال کرتے ہوئے نظر آئے. پراسپیرٹی ہوگی، آپ کا انٹیلیجنس بہت اچھی ہوگی. اور آپ کے کوئی نہ کوئی گاڑی نئی خریدتے، یا گاڑی کو ٹھیک کراتے، یا کوئی اس قسم کا ہوگا. آپ کے وہ لوگ جو کیٹل کا بزنس کرتے ہیں، جو جس طرح کا بھی کام کرتے ہیں، زمین سے نکلتی ہوئی سبزیوں کا، فروٹ کا، مائنز کا، جو بھی بزنس کرتے ہیں کسی قسم کا، اس میں بہت اٹھان مل جائے گی. اور اگر آپ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اس میں یہ آپ کو اس دن آپ کی عزت میں 4 چاند لگیں گے. اور کوئی فالز ایلیگیشن ہے وہ دور ہو جائے گی، کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی، اور آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نوازے گا ضرور. والدہ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. اب آگے چلتے ہیں. جیمنائی 29، 30، 31 اکتوبر، یہ 3 دن ہیں. 5ویں گھر میں کیتو ہے، مون اور کیتو ہے، اور 5ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں ہے. تو جب 5ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو یہ ایک کہہ لیں کہ اچھا کمبینیشن ہے. دوست وغیرہ آپ کے ساتھ جو جن کی شادی
محبت کی ہے، سب کچھ ہے، وہ اس میں پیش رفت ہو جائے گی بہت زیادہ. شادی کی ڈیٹ طے آ گئی ہے، شادی ہو جائے گی، اور آپ بہت چاہے جائیں گے، بہت چاہے جائیں گے. آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی آپ کو بہت پیار ملے گا. آپ جس سے پیار کرتے ہیں اسی سے آپ کا شادی ہو سکتی ہے. محبت آپ کی اس سے اسپاؤس کے ساتھ بہت بڑھ جائے گی. اگر آپ بڑھاپے میں تو آپ کا اولاد آپ کی ساتھ دے گی. دوستوں کے ساتھ انٹریکشن کافی رہے گا. بس آپ نے اپنے دوستوں کو اپنے اسپاؤس کے سے دور رکھنا ہوگا. یہ کام کیجیے گا، وہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کھلواڑ کر سکتے ہیں. اب یہ پانچواں گھر ہے. پانچواں گھر آپ کے بچوں کا ہے، ہائر ایجوکیشن کا ہے، انٹیلیجنس کا ہے. تو ہائر ایجوکیشن جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں ان کو ایڈوانٹیجز بہت مل جائے گا. ان کے اسپیکولیشن بہت اچھا ہو جائے گا. بچوں کے رزلٹ اسکول کا بڑا اچھا آ جائے گا. پیرنٹس میٹنگ میں بھی آپ جائیں گے تو بچوں کی تعریفیں سنیں گے. بچوں کا اگر اسپورٹس ڈے ہے تو بچوں کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور ایکسکیوز می، سڈن ویلتھ ملنے کے چانسز پورے ہیں. جہاں بھی جائیں گے انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ، میوزک، سیر سپاٹا، یہ بھی آپ کا یہ 3 دن اسی طرح ہی چلیں گے. خوب گپ شپ رہے گی. اور اسپورٹس کے دلچسپی جیسے کہتے ہیں نا وہ بھی آپ کی رہے گی. اور میوزک میں بھی آپ کو بہت زیادہ دلچسپی بڑھے گی. جوا، سٹا، لاٹری میں بھی یو کین بی بینیفٹیڈ، یا کوئی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا. سڈن گین اسی طرح ہی ملتا ہوتا ہے. کوئی سڈن گین بھی ملنے کے پورے چانسز ضرور ہیں. تو یہاں پہ آپ کا وزڈم آپ کا بہت اچھا ہوگا، اور آپ کی اسٹیٹس میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ اویل کیجیے گا. بچوں کے ساتھ خوش رہیے گا. جیمنائی میں آپ کو پھر بار بار کہتا ہوں، forget what is doing, what is happening around you, what is going against you. جتنا اپنے آپ کو نارمل، جتنا اپنے آپ کو کول رکھ سکتے ہیں اتنے بہتر. آپ صرف کنسنٹریٹ کریں، ایک چیز پلے باندھ لیں. میں پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں، جسٹ کنسنٹریٹ آن دی ڈے وچ یو آر پاسنگ، دی پریزنٹ ڈے. آج کا دن میں نے خوش ہو کے کیسے گزارنا ہے، صرف ایک کام پہ. فارگیٹ کہ کل کیا ہونا ہے، فارگیٹ پیچھے کیا ہوا، فارگیٹ آج ارد گرد کیا ہو رہا ہے. جسٹ اپنی دنیا میں اپنے میں گم ہو جاؤ، اپنے بچوں میں گم ہو جاؤ. اور یہ جو پین کے ٹیکے سوچ سوچ کے ہلکان کرتے ہیں، اپنے زخم کو نا ایسے کھرچ کے نا اپنا زخم تازہ کر لیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. جتنا اپنی زندگی کو آسان رکھیں گے اتنا ہی فائدہ. اور یہ اٹس یور ڈیسٹنی ٹو میک یور سیلف ان پین. اپنا راستے میں آگے کھڈا خود ہی کھودنا. یہ جیمنائی کا ایک بڑا اسپیشل ہے کہ دوسرا مارے اسی آپ ہی خود ہی تیار ہو جانے. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی، کچھ سانو بھی مرن دا شوق سی. اسی بھی جرا نا پورا موقع اپنا دوسرے ہم دے دینے. ہم دوسروں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ جی آپ ہٹ می، کل می. اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک دم ریکٹ کر جاتے ہیں. اور پھر آپ بہت زیادہ آپ اس میں پرابلم کریٹ کرتے. وائی یو میک یور لائف میزریبل؟ انجوائے کریں. ایک چیز بتا دوں، ہونا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، جو ہو کے رہنا ہے آپ کے سوچنے سے، آپ کے رب کرنے سے. جو جس کو قسمت میں ملنا ہے اس کو مل کے رہنا ہے. تو وائی یو میک یور سیلف ان پین؟ اپنے پین کے ٹیکے انجیکشن بڑھتے ہیں، چھوٹا بھی انجیکشن نہیں ہوتا، موٹی سوئی والا انجیکشن لے کے پورا انجیکشن فل کر کے نا پھر ایسے جیسے کارٹون میں نہیں لگاتے ہوتے وہ ایک دم ٹھا کر کے مارتے ہیں، تو وہ خود ہی آپ مار رہے ہوتے ہیں. لیکچر کو لمبا ہو گیا. یہ آپ کے 3 دن بہت اچھے ہوں گے. اور اس کے بعد 1 اکتوبر اور 2 اکتوبر نومبر سوری، تو چھٹے کا لاٹ دوسرے گھر میں ہے، اور مون، سن اور مرکری اکٹھا ہے. تو یہاں پہ اپنے آفس ورک میں بہت ہی آپ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑی ہمت اور محنت سے ایکسکیوز می کسی نے یاد کیا، لگتا ہے جیمنائی نے بہت زیادہ یاد کر لیا. تو بڑی لوگوں کی سروس کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، خود کو بھی معاشی طور پہ مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگے رہیں گے. اور یہ 2 دن آپ کے دفتر میں گزریں گے، کام کرتے گزریں گے.
فیملی کے ساتھ ساتھ سسرال والوں کے ساتھ بھی انٹریکشن رہے گا، ان کی بھی مدد کریں گے، فیملی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی پالیں گے، دوسروں پر پیسہ لٹائیں گے، زیادہ محنت کم آمدنی گو ہوگا، لیکن پھر بھی یو ورک ہارڈ۔ اب سن اور مون اور مرکری یہ 3 کمبینیشن بنے ہوئے ہیں، تو دماغ بڑا کام کرے گا، روبسٹ ہوں گے، عقل سے ہوں گے، کوئک وٹڈ ہوں گے، آئی کیو لیول بہت تیز ہوگا، اور کمال کے آپ رزلٹ دیں گے اپنے آفس میٹر میں، اپنے پروفیشن میں بڑی سیریس ہو کے آپ اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے۔ مارس ذرا اس کا میڈیٹر جو ہے تھوڑا سا ڈھیلا ہے، اس لیے آپ نے بازار سے کوئی کھانا نہیں کھانا، بازار کا رائتہ نہیں پینا، بازار کا سیلڈ نہیں کھانا، نہیں تو معدہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا سی ایس ایس کی اگر کوئی تیاری، کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اچھا ہوگا۔ تو یہ 2 دن آپ بڑی محنت کرتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے اپنے سبارڈینیٹ کو ساتھ لے کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جیمنائی تھرڈ کو آپ کا مون اور وینس 7ویں گھر میں، میاں بیوی کے اندر بہت اہم ہے جی۔ اویل دس سنڈے، اٹس ایکسیلنٹ فار یو، ایکسیلنٹ۔ 7ویں کا لارڈ پہلے میں، آپ کا اسپاؤس اٹھا آپ کے پاس آ گیا، اور آپ کے لیے ہر وہ کام آپ کے، یعنی کہتے ہیں اشاریہ سے چلنا، وہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنا سنڈے خراب نہ ہونے دیجیے گا، اپنے آپ کو اس کو انجوائے کیجیے گا۔ میاں بیوی کے اندر بہت اچھی آم آہنگی ہوگی، ریلیشن اچھے ہوں گے، اور یہ بڑے دنوں بعد آپ کا ویکینڈ بہت اچھا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ کینسیرین کیا حال ہے؟ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 28 اکتوبر سے آپ کا 3 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ تیسرے گھر میں مون ورگو میں ہے، اور تیسرے کا لارڈ 5ویں گھر میں ایک اچھا کمبینیشن ہے۔ سٹارٹ آپ کا ہفتے کا بڑا اچھا شروع ہونے لگا ہے، تو آپ کا دماغ بہت کام کرے گا، انٹلیکچوئل آپ کا بہت ہی تیز ہوگا، بہت کمال کا آئی کیو لیول ہوگا، جو بھی کام کریں گے بڑے سائنٹیفک طریقے سے کریں گے۔ اور جب تیسرے کا لارڈ 5ویں میں جاتا ہے تو آپ سفر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے، کوئی ایجوکیشن کا سفر ہوگا، کوئی کورس کا سفر ہوگا، اور کوئی پبلک فگر بننے کی خواہش پوری ہوگی، کوئی سماجی شہرت پانے کی خواہش پوری ہوگی، اور اپنے حاصل کردہ علم کا فائدہ اٹھائیں گے۔ گھر میں کوئی ننھے مہمان کی آمد ہو سکتی ہے، بڑا گھر کا بڑا اچھا ایک سیٹ ہوگا۔ تو تیسرا گھر آپ کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کی مڈل ایجوکیشن کا، وہ لوگ جو ایف ایس سی، میٹرک اور بی ایس سی، ایم ایس سی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ گڈ چانس ہو۔ اگر اس دوران ان کا کوئی رزلٹ آتا ہے تو کمال کا رزلٹ ہوگا۔ آپ کی ذہانت بڑی اچھی ہوگی، ورسٹیلیٹی، اڈاپٹیبلٹی، اسٹیمنا بہت اچھا ہوگا، کرجیس ہوں گے، شارٹ ٹریولنگ بڑا انجوائے کریں گے، اور آپ کے ہمسایوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، گھر کے ملازموں کے ساتھ بہت ہی اچھا آپ کا ماحول ہوگا۔ کمیونیکیشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی، اپنا نقطہ نظر دوسروں کو سمجھانے میں بڑا کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ای میل لکھتے ہیں یا کارسپونڈنس کرتے ہیں تو کمال کے، آپ کا چوائس آف ورڈ کمال کے ہوں گے، جو بھی کارسپونڈنس کریں گے وہ دوسروں پہ بڑا اثر کرے گی۔ صحافی حضرات، اینکر حضرات یہاں پہ بڑا ایکٹیو ہو کے اپنے معاملات کو چلائیں گے۔ گلوکار حضرات یا اداکاروں کو بھی کوئی نہ کوئی نیا کنٹریکٹ ملنے کے چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، وربل ایکسپریشن مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، اپنے معاملات کو اتنی تیزی سے چلائیں گے کہ اگلے کو سمجھ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ دماغ بڑا کام کرے گا۔ اور ٹرانسپورٹیشن بزنس والوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا، پرنٹنگ پریس والوں کو بہت کوئی آرڈر شارڈر مل جائیں گے، ان کو بھی بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ سو یہ ہفتے کا سٹارٹ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا۔ آگے چلتے ہیں کنسیرین 29، 30، 31۔ یہاں پہ مون کیتو آپ کے چوتھے گھر میں ہے، اور جوپیٹر کی ٹرائن کے ساتھ ہے، چوتھے کا لارڈ چھٹے گھر میں ہے۔ تو لہٰذا کوئی پراپرٹی یا کوئی ڈیسیژن نہیں لینا۔ پراپرٹی سیل کریں گے یا خریدیں گے تو 2 نمبر اور جعلی کاغذ ہوں گے، جو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ تو لہٰذا ان 3 دنوں میں ایک تو پراپرٹی کی خریداری بالکل نہیں کرنی، دوسرا والدہ کے ساتھ یا تو کراس ٹاک ہو سکتی ہے، یا وہ بیمار ہو سکتی ہیں، یا تھوڑی سی وہ طبیعت ان کی ڈھیلی مٹھی رہے گی، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا، آپ ان کو ٹائم نہیں دے پائیں گے، جس سے وہ اور ہرٹ ہوں گی۔
تو اس لیے اس قسم کا موقع اپنے ان کو نہیں دینا۔ چوتھا گھر آپ کی یہاں پہ کرٹنیس ہے، کیونکہ مون اور کیتو تو بندے کو سازشی بناتا ہے، چلاک بناتا ہے، تیز کرتا ہے، انتقامی کارروائیاں، مشقت کا لاڈ ہے، تو یہ تھوڑا سا دوسروں کے معاملے میں گھسنے کی کوشش کر کے اپنی انرجی ضائع کریں گے۔ تو بہتر ہے اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، کوئی ضرورت نہیں انڈر کارپٹ چلنے کی، کوئی ضرورت نہیں سازش کرنے کی، دو نمبری کرنے کی۔ وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں تو دو نمبر طریقے سے اپنا مال بیچنے کی کوشش کریں گے، بعض دفعہ جھوٹ بھی بول جائیں گے، دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ کاموں میں اگر جائیں گے تو وہ آپ کے قد کاٹ میں آپ کا کو نا کمی آئے گی۔ جتنا آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ کے پیٹ بیمار ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو میشوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بڑا اپنے جانوروں کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور ویدر بڑا ٹرکی سا ہوگا، جیسے اسموک کا ہوتا ہے، تو کافی باہر نکلیں گے تو کافی پین اپنے آپ کو اریٹیٹ فیل کریں گے، کوئی فالس ایلیگیشن لگائیں گے بھی اور آپ پہ لگ بھی سکتی ہے، کوئی چیز رکھ کے بھول جائیں گے۔ تو ایکسکیوز می، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنے دماغ کا استعمال کریے گا۔ یہ مون کیتو بندے کو بہت تیز شارپ اور کرتا ہے، اگر اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں گے تو ہر معاملہ آپ کا سڈن گین، جسے کہتے ہیں ایک دم آپ کو فائدہ مل جانا، ایک دم آپ کا اٹھ جانا، ایک دم آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جانا، تو یہ چانسز آپ کے بہت بنیں گے، اور اس کے علاوہ پھر آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ 1 اور 2 نومبر، 5ویں کا لارڈ آپ کا پہلے گھر میں بیٹھا ہے اور وہ مارس ہے، اور تھوڑا سا آپ کا اگریشن میں گا۔ جب 5ویں کا لارڈ پہلے دوست اٹھے آپ کے دماغ میں چلے گئے، تو 5ویں کا لارڈ جب پہلے گھر میں جائے گا تو آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی، آپ جو چاہیں گے پورے ہوں گے، موج مستی میں رہیں گے، سیر سپاٹا کریں گے، دوستوں کے ساتھ مستی کریں گے، دوست لوگ آپ کو بہت چاہیں گے، دوست محبت کی آفریں کریں گے، آپ کو عزت ملے گی، دوسرے لوگوں سے عزت ملے گی، پبلک فگر بن جانے کے پورے چانسز ہیں۔ اب وہاں پہ مارس آپ کے راہو کی سکیئر میں ہے، جب مون پوزیشن یہاں پہ اچھی ہے، پھر بھی آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا کہ آپ دوست آپ کو کسی پارٹی میں بلائیں گے اور آپ کوئی ایسا دوسروں کے سامنے آپ شرم اور جھجک محسوس کریں گے، دوسروں کے سامنے کھلیں گے نہیں، اور دوست آپ پہ پھر شک بھی کریں گے۔ آپ دوستوں اور جانوروں پہ بھروسہ نہیں کریں، عشق و محبت پہ یقین نہیں رکھنا، والدین اپنے بچوں کو پیار سے نہیں سمجھائیں گے، والدین جنریشن گیپ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں آپ نے بچوں کے ساتھ کرٹ نہیں ہونا، بچوں کو پیار سے سمجھائیے گا، ایک دم وہ ابا بننے کی کوشش، اماں بننے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ آج کل کا بچہ اور آپ زمانے کے بچے میں بڑا فرق ہے۔ تو بچہ آگے سے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے، ریکٹ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ مارس نیگیٹو بیٹھا ہے 5ویں کا لارڈ، تو یہاں پہ آپ عقل سے ان کو استعمال کیجیے گا۔ اب یہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا، وزڈم آپ کا بڑا اچھا ہوگا، اسپیکولیشن بڑی اچھی ہوگی، جوا لاٹری سٹا میں بھی ہوگا، بس آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانا ہوگا۔ انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ، بچوں کے ساتھ سیر سپاٹا، سپورٹس میں دلچسپی، یہ آپ کی رہے گی، اور ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ڈانسز، میوزک اور ہوٹلنگ یا باہر کا کھانا بھی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پر یہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اپنا دوستوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ آپ نے نارمل بیہیو کرنا ہے، ریکٹ نہیں کرنا۔ جہاں پہ بھی آپ نے بچوں کے ساتھ ریکٹ کیا یا ایک دم آپ ان کے ساتھ الجھ گئے تو وہاں پہ آپ ہی کو پرابلم آئے گا، آپ ہی فیس کریں گے، اور کہتے ہیں گھاٹے کا سودا گھاٹا آپ کو ہی پڑے گا۔ تو ٹرائی ٹو کیپ یور سیلف نارمل، اور اگر آپ کا پریزنٹیشن آ جاتی ہے پی ایچ ڈی کی یا ڈیفینس، تو ایک دم بیچ میں کوئی سوال پوچھے گا تو آپ ریکٹ کر کے غصے میں ایک دم شاؤٹ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے جو اتنی اچھی پریزنٹیشن کا سارا مزہ کرکرا ہو سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا رکھیے گا،
اور بڑا کول کام ہو کے اپنے ڈیفینس کے سوالوں کے جواب دیجیے گا. اور پھر سنڈے آپ کا بہت اچھا ہے لیکن کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور مون وینس مارس وہ آپ کا مرکری بھی یہاں پہ آ جائے گا. تو گھر بیٹھے یا آفس بیٹھ کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی نہ کوئی. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ریسٹ کیجیے گا, کوئی ضرورت نہیں ہے اوور ایفیشنسی دکھانے کی, کوئی ضرورت نہیں. تو جتنا ایسے جیسے موبائل کو چارجنگ پہ لگا لیتے ہیں اسی طرح خود بھی چارجنگ پہ لگ جائیے گا, ریسٹ کیجیے گا. اگر آپ اس دن کاموں میں لگے رہے تو آپ کی انرجی کافی ڈرین ہو سکتی ہے. تو وہ ویسے یہاں پہ آپ کے ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ فیشنیبل ہوگا, آرٹ ہوگا, میوزک ہوگا, اور بڑا آپ موڈی ہوں گے. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بارگیننگ بڑی اچھی کریں گے اور اپنا مال بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ کا یہ کینسیرین یہ ہفتہ آپ کا بڑا اچھا ہے, بٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے ہاؤ ٹو پاس دی ٹائم وتھ کمفرٹیبل زون, وتھ پراپر وے, وتھ نارملائزیشن. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.